अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम इकदाम लिया गया। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। आज वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। लापता फ़र्द को और उनके अहल खाना को और इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। इस हुकूमती फ़ैसले पर हमारे पैनल की क्या राय है? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एजाज़ सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, अहमद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा। एजाज़ सैयद, आपसे आगाज़ करेंगे। इस हुकूमती इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। सबसे पहले बात तो ये है कि इसका पस मंज़र, उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर हो, टाइम लाइन क्लियर हो, तो फिर हम इस इक़दाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हालिया जो इक़दाम है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, तो पहले तो देखें कि मिसिंग पर्सनस की तहरीक पाकिस्तान में हालिया अदवार में कब शुरू हुई। 9/11 के बाद मिसिंग पर्सनस का जो फिनोमेना है, ये वॉर ऑन टेरर जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर जो इत्तेहाद किया था, उसकी कबाहतों में से एक कबाहत के तौर पर आया। और इस वॉर ऑन टेरर के बाद जो पहला केस आया वो 28 जुलाई 2005 को आया, जब मसूद जंजुआ जो कि रावलपिंडी के एक रिहायशी थे, वो लापता हुए। और बाद में उनकी जो अहलियाँ हैं उनको आपने पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने देखा कि वो जवां मर्दी से जो लापता अफराद का केस है, अपने हस्बैंड का केस और बाकी बहुत सारे लोगों का केस लेके इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और पूरे मुल्क में जगह जगह वो एहतजाज करती रहीं। आमना मसूद जंजुआ के नाम से आप और मैं दोनों वाकिफ़ हैं। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, बलूचिस्तान की कहानी इंटायरली डिफरेंट कहानी है। और बलूचिस्तान की कहानी का जिक्र करते हैं तो आप जनाब अख्तर मेंगल के जो भाई हैं उनको कभी भूल नहीं सकते कि वो भी लापता अफराद जो पाकिस्तान की तारीख में लापता हुए, जो उस वक्त लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, उस वक्त ताकतवर लोगों को, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को अच्छे नहीं लगते थे, उनको लापता किया गया था। लेकिन वॉर ऑन टेरर के जो मूवमेंट है, यानी कि लापता अफराद की मूवमेंट, वो 2005 से शुरू हुई है। और आप ज़रा गवर्नमेंट की संजीदगी का अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नमेंट ने 2011 में, यानी कि 2005 से लापता अफराद सरफेस होने शुरू हो गए, तो 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की सरबराही में एक कमीशन कायम किया, जो आज भी वो कमीशन कायम है। और उस कमीशन की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, वो अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं ज़रा कुछ डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है, ये 1 अगस्त 2024 का डाटा है। और डाटा क्या कहता है, ज़रा सुन लीजिए। डाटा ये कहता है कि अभी तक लापता अफराद कमीशन के पास 10,285 केसेस आए, जिनमें से 26 केसेस जो हैं वो जुलाई 2024 के महीने में आए, यानी कि ये जो पिछला महीना है उसमें आए। फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं जो डिस्पोज किए गए उनकी तादाद बताते हैं 10,311। और डिस्पोज जो केसेस हैं ना, उनमें वो अफराद भी शामिल हैं, वो केसेस भी शामिल होते हैं जो मारे गए हैं या जिनकी लाशें मिली हैं या लोग मिल गए हैं और उन्होंने आके स्टाम्प पेपर जमा करवाया कि हम किसी के खिलाफ कोई बयान देना नहीं चाहते और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये डिस्पोज केसेस की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। ये 10,311 केसेस हैं। और फिर वो कहते हैं कि जुलाई के महीने में हमने 27 केसेस को डिस्पोज किया है। जुलाई तक 8,042 केसेस जो हैं वो डिस्पोज हो चुके हैं। और अभी बैलेंस क्या है, वो कहते हैं कि जी अभी का बैलेंस है 2,269 अफराद। ये सरकारी अदादोशुमार है। अताउल्लाह कासमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि झूठ 3 तरह का होता है, एक झूठ, दूसरा सफ़ेद झूठ और तीसरा होता है सरकारी अदादोशुमार। लाइटर नोट पे मैंने बात की है, लेकिन सरकारी अदादोशुमार ये हैं। लेकिन आप अगर आमना मसूद जंजुआ के पास जाएँ या बलूचिस्तान वालों के पास जाएँ, मारंग बलोच से बात करें, आप तो छोड़िए इन दोनों को, तो आप पसंद नहीं करते, आप चले जाएं आपकी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात जिसे MQM कहते हैं, उसके लापता अफराद की लिस्ट ले लीजिए। वो लिस्ट भी इस लिस्ट से जो कि सरकारी तौर पर जारी की गई है उससे कहीं ज़्यादा है।
بات یہ ہے کہ کیا سپورٹ پیکج جو دینے سے لوگوں کے جو بچھڑے ہوئے پیارے ہیں ان کا مرہم جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی روحوں میں، بچوں کے دلوں میں، دماغوں میں پڑا ہوا ہے، اثر اس کو ختم کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. میں اس کیس کو، اس معاملے کو ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ میری کتاب کا ریسرچر اور اس کا بھائی آج سے تقریباً 7 سال پہلے وہ اسلام آباد سے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے. لاپتہ افراد کمیشن میں گئے ان کے والد، اور لاپتہ افراد کمیشن میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ان دونوں بھائیوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. آج 7 سال گزرنے کے بعد بھی یہ لاپتہ افراد کمیشن، یہ جو حکومت ہے اور یہ ریاست ہے، ان 2 بھائیوں کا اور نہ جانے اور کتنی ماؤں کے بیٹوں اور سہاگنوں کے سہاگوں کا پتہ نہیں بتا سکے. لاپتہ افراد کمیشن اپنی جگہ موجود ہے، وہاں پر جج صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ممبرز کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا نشستن گفتن اور برخاستن والی بات ہو رہی ہے. کوئی عملی کام، مسئلہ حل کرنا تھا، مسئلہ حل نہیں کیا، یہ کیس حل کر رہے ہیں. اور جو وزیر قانون صاحب کہتے ہیں جی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، جی کچھ اور وجوہات کا کمپیریزن کر لینا کہ جو جبری طور پر لاپتہ ہوئے ہیں افراد، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کچھ اور جو وجوہات والے کیسز کم ہیں اور جبری طور پر لاپتہ جو کیس کیے گئے ہیں وہ زیادہ ہیں. اس سارے معاملے کا ایک اس کی ٹیل یا کہہ لیجئے کہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو تمام مسائل ہیں ان کا جو مسئلہ ہے جڑتا ہے کہ پاکستان میں جو خفیہ ادارے ہیں ان کو قانون کے دائرہ کار میں لانے سے. جب تک آپ ان کو قانون کے دائرہ کار میں نہیں لائیں گے تب تک ان پر الزام بھی لگتے رہیں گے، سچے بھی لگیں گے اور جھوٹے بھی لگیں گے، اور وہ جواب دہ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ مسائل ادھر کے ادھر ہی رہیں گے. اور آج تک آپ دیکھیے 2005 میں فنامنا شروع ہوا، آج 2024 میں بیٹھ کے حکومت سپورٹ ایک پلان جاری کر رہی ہے، مسئلہ حل نہیں کر رہی. صحیح. مسئلے کا حل یعنی ابھی تک نہیں نکلا یا ابھی مسئلے کا حل نکلنا باقی ہے؟ بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اعزاز بھی بات کریں، اور وفاقی کابینہ نے جو سپورٹ پیکج کی منظوری دی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، اعزاز کی ساری باتوں سے اور ساری جو اتنی دکھی باتیں ہیں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، یعنی میں تو یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے کہ کسی گھر کا کوئی بندہ لاپتہ ہو، یعنی مطلب کہ اس گھر میں کیا بیتتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی اس گھر پر. ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں جب آپ یہ سوال میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا ویسے ساڈے کول رہ کی گیا ہے. ہم تو انفرادی طور پہ بات کر رہے ہیں نا لاپتہ افراد کی، ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ 76 سالوں میں جناب اسپیکر ہمارا سفر شروع ہوا. علامہ اقبال صاحب کا خواب لاپتہ ہو گیا، قائد اعظم صاحب کا پاکستان لاپتہ ہو گیا، ملک کا امیج لاپتہ ہو گیا، اور قوم کی خودی لاپتہ ہو گئی جناب اسپیکر، ترقی خوشحالی لاپتہ ہو گئی، جمہوریت لاپتہ ہو گئی ہے جناب اسپیکر. کوئی اس کے لیے اگر سپورٹ پیکج ڈھونڈ کے نکالیں اعظم نذیر تارڑ صاحب یا حکومت، اس پر کوئی اگر غور کرے تو وہ بھی ہے. رول آف لا لاپتہ ہو گیا ہے جناب اسپیکر. اگر حکومت اس پر کچھ کر سکتی ہے، یہ حکومت یا حکومتی ریٹ اگر کوئی ہے تو وہ بھی بڑی ہے. ہمارے پاس سیاستدان تو اچھے برے رہ گئے ہیں، لیڈرز رہنما لاپتہ ہو گئے ہیں، کوئی لیڈر نہیں رہا. اگر کوئی حکومت اس پر ہمیں آگاہی کرے. جان مال کا تحفظ لاپتہ ہو گیا جناب اسپیکر. یقین کریں کوئی عزت محفوظ نہیں، چادر چار دیواری محفوظ نہیں، انسانی حقوق محفوظ نہیں، اور اچھا سکول، اچھا ہسپتال اس 25 کروڑ لوگوں کے لیے لاپتہ ہو گیا ہے. انصاف برابری لاپتہ ہو گئی ہے جناب. ریاست ہوگی ماں جیسی، یہ جو تھے نعرے اور یہ حقیقتیں ساری لاپتہ ہو گئی ہیں. اور اگر ہم اس کو مختصر کریں تو ملک لاپتہ ہو گیا ہے، قوم لاپتہ ہو گئی ہے، اور آدھا ملک گوا کر باقی جو آدھا ہے وہ بھی لاپتہ ہو گیا ہے. وہ ہے نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اور پھر وہ جان ایلیا صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. تو اور اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ آگ لگی ہے بستی میں، یہ سارے ہیں اپنی مستی میں. تو سب کچھ ہی لاپتہ ہے
اور جہاں تک یہ لاپتہ افراد ہیں جن کے گھروں ان ساروں کے ساتھ ہمدردیاں، ان ساروں کے ساتھ دلی ہمدردیاں، اللہ تعالیٰ کسی کو لاپتہ نہ کرے، نہ کوئی خاندان، دوست، نہ کوئی شخص، نہ کوئی فرد اپنے کسی عزیز کی لاپتہ ہونے کی اذیت سے گزرے۔ بلا شبہ لاپتہ ایک اینگل جو اعزاز بھائی نے دکھایا ہے وہ بھی ہے، اور بلا شبہ لاپتہ افراد جبری گمشدگیوں پر سیاست بھی ہوئی اور ہو بھی رہی ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی ہوا اور ہو بھی رہا ہے۔ اور اس حکومت کو آج اگر خیال آ گیا ہے اس کا کہ انہوں نے آج ہمیں حکومت تو بتا رہی ہے کہ 78% کیس ہم نے حل کر لیے، مگر اگر مطلب کہ 100 میں سے 78 لوگ گھروں کو پہنچ گئے ہیں یا پتہ چل گیا، باقی جو 22% ہیں اور جن میں 2270 مقدمے رہ گئے ہیں، 50 لاکھ کا سپورٹ پیکج، نادرہ پاسپورٹ اور وراثت کے قانونی مسائل حل کیے جائیں، سب کچھ آپ کی میں تعریف کرتا ہوں، بہت اچھا کیا ہے۔ ایک اگر کر دیں، ایک لکیر کھینچ دیں کہ آئندہ کے بعد کوئی شخص لاپتہ نہیں ہوگا، اگر اس کے سارے مل کر کوئی گارنٹی دے دیں، اگر اس کا سارا مل کر کوئی ایک ہمیں دے دیں، زبان دے دیں، وعدہ دے دیں، تو یقین کریں اس سے بڑا پیکج اس ملک کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ محمل، حکومتی فیصلے پر پاکستان زندہ باد، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں مبشر، جو سب سے بڑا مسئلہ جو مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے خاندان، جنریشنز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ابھی اعزاز نے بھی آپ کو بتایا ہے، بہت سارے لوگوں کی کہانیاں ہم نے بھی سنی ہیں، ان کی زبانی بھی سنی ہے، کچھ میڈیا پہ آئی ہیں، کچھ نہیں بھی آئی، تو وہ ایک بڑی دردناک قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جو حکومت کی، جو ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ جو پیکج، سپورٹ پیکج جو ہے، جو یہ دیا گیا، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں، جو یہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، جو یہ بات کر رہی ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ را فنڈڈ ہے، یہ ریاست کے دشمن ہیں۔ لیکن آج جب ریاست ان کو یہ سپورٹ پیکج دے رہی ہے تو وہ ایک بات ایکنالج کر رہی ہے، بڑی اہم بات، آپ مان رہے ہیں کہ یہ جینوئن وکٹمز ہیں اسٹیٹ کی پالیسی کے یا اسٹیٹ کے آپریشنز کے، اور آپ مان رہے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کی فیملیز کے لوگ غائب کیے گئے ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ریکور کرنا ہے۔ تو یہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ سپورٹ پیکج جو ہے، چلے آپ نے اکنالجمنٹ تو اس کی اور آپ سمجھتے ہوں گے، حکومت یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ ایک مرہم پٹی ہے، لیکن مرہم پٹی سے کام نہیں چلتا۔ آپ کٹ لگانا بند کریں، کٹ لگانے کا سلسلہ بند ہوگا تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ کام کرے گی۔ کیونکہ اگر تو اس پہ بھی، کیونکہ سوال بھی بنتا ہے کہ کیا یہ سپورٹ پیکج جو ہے، یہ کمپنسیشن یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جی ہم سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم تو ریکور نہیں کر سکتے ان لوگوں کو، اور یہ ہم اس کو اس میٹر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلوز ہو گیا ہے یا کلوزر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ریاست یہ سمجھے گی تو پھر تو میرے خیال میں ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں، یہاں تک یہ سپورٹ پیکج جو مدد کر سکتا ہے، جو قانونی بات بھی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، جن کے فادرز مسنگ ہوں، وہ اپنے آئی ڈی کارڈ جو نادرہ دفتر میں جا کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنوا سکتے، ان کی پڑھائی، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی باقی چیزیں جو ہے، ڈاکیومنٹیشن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ سلسلہ بھی اس کے اندر ریاست کی ہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ختم کرے اور وہ ٹھیک کرے اس چیز کو۔ لیکن اصل چیز جس طرح میں نے کہی کہ یہ سپورٹ پیکج کلوزر نہیں دے سکتا۔ کلوزر ملے گا جب آپ ان کے لوگوں کو بازیاب کریں گے، جب آپ بتائیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے مبشر کے پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ وہ وہاں چلے گئے، وہ تو خود چھوڑ کے چلے گئے، فلانی چیز ہوگی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ریاستی پالیسیز کے تنقید کرتے تھے، کریٹیکل تھے، وہ غائب ہو جاتے۔ تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ وہ لوگوں کو بازیاب کون کرے گا؟ بتائیں ہمیں۔ ابھی اعزاز نے جو اگزامپل دی ہے عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے کی، جو اختر مینگل صاحب کے بھائی تھے، غالباً 1976 کی بات ہے، وہ اور ان کے دوست جس طرح مسنگ ہوئے تھے، تو اس کا کلوزر کیا ہوا؟ کیونکہ ان کی گاڑی کے قریب جو ہے وہ گولیوں کی بھی آوازیں آئیں
اور خون کے دھبے بھی تھے, خون بھی تھا, لیکن وہ لوگ ملے نہیں. اور پھر 2012 میں جنرل حمید گل نے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اوپر کہا کہ ان کو تو ایک انٹیروگیشن سینٹر میں اسد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ بھی کلوجر نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں باڈیز تو ریکور نہیں ہوتی نا, اور یہ اور آپ اس طریقے سے بتا کر اور آپ نکل جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ریاست کو بلوچ مسنگ پرسن اور باقی بھی سارے مسنگ پرسن, جس طرح ایم کے ایم کی بات کی, پنجاب کے اندر بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر بہت ہیں, ریاست کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ کدھر ہیں, کیا یہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اور کس وجہ سے اٹھائے گئے, ریاست کو جواب دینا ہوگا, یہ سلسلہ بند کرنا. ٹھیک ہے. بے نظیر, آپ کو کیا لگتا ہے, یعنی یہ سمجھا جائے جس طرح باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے ہے کہ سپورٹ پیکج کی منظوری ایک طرف, لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا, مسئلے کا حل نکلنا ابھی باقی. مبشر, حکومت اعلان تو کر رہی ہے, لیکن جب ان کے خاندان جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جاتی ہے, ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ان کی جو خواتین ہیں ان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے, یہ دیکھیے ایک گورے کے ساتھ تصویر کھنچوا رہی ہیں. ان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ دہشت گرد تھے. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں چل کے اسلام آباد, ایک مہینہ سردی میں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, تو کون جاتا ہے ان سے بات کرنے؟ کوئی بھی نہیں. پھر وہ تھک ہار کے اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں. بلکہ اسلام آباد میں لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب ان کا معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ جواب ہی نہیں جمع کرایا جاتا. کئی مہینوں سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مسنگ پرسن کا کیس چل رہا ہے. اٹارنی جنرل صاحب ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ بلوچ طلباء جو ہیں اب سے اغوا نہیں ہوں گے, لاپتہ نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی ہوتے ہیں. ان کے خاندانوں سے ان کو ملا دیا جائے گا, لیکن نہیں ہوتا. تو پھر ان کے حکومت کے منسٹر آتے ہیں اور ان کو اور انڈرمائن کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں. خطے میں سب سے کم نمبر ہیں بھائی, سب سے کم مسنگ پرسن کے نمبر پاکستان میں ہیں. جھوٹ, بالکل جھوٹ. ہمارے وہ ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے, وہ آتے تھے اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, ان کو جا کے دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. مطلب ان کو پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملایا بھی جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری حکومت کا رسپانس. اب دیکھیں مبشر, میں یہاں پہ ادھر بیٹھ کے لاہور میں, پنجاب میں, اس ایئر کنڈیشن کمرے میں, جس کو پتا ہے کہ شو کے بعد میں گھر جاؤں گی تو میرے دونوں بچے گھر ہوں گے, میں اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ان پہ کیا گزر رہا ہوگا یا ان کو کیا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال ہے ان کو پیسے چاہیے حکومت سے, ان کو اپنے سوالوں کے جواب چاہیے. کون ہیں وہ لوگ جو ہمارے بچوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے بھائیوں کو اغوا کرتے ہیں, اور ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ تو ان کو انصاف چاہیے, ان کو انسلٹ نہ کریں اس قسم کے اعلانات کر کے. صحیح. بے نظیر, آپ نے جو بات کی, یقیناً سپورٹ پیکج کی منظوری ایک طرف, لیکن انصاف چاہیے اور مسئلے کا حل چاہیے ہوگا. ایک اور اہم سوال رکھیں گے اپنے پینل کے سامنے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک اہم بیان شامل کریں گے چیئرمین پی ٹی اے کا, جنہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کابینہ اجلاس میں آج کہا ہے کہ حکومت کہے تو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرتے ہیں. سب سے زیادہ ٹک ٹاک ہماری شکایت پر ایکشن لیتا ہے, سب سے کم عمل درآمد ایکس کرتا ہے. پورا فیس بک یا ٹویٹر بلاک کر سکتے ہیں, لیکن اس پر صرف ایک پوسٹ بلاک نہیں کر سکتے. یہ بیان دیا ہے. اس پر سوال پینل سے ہمارا یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق حکومتی موقف درست ہے؟ بے نظیر, آپ سے آغاز کریں گے. اچھا مبشر, حکومت کی دو پالیسیز ہیں جب سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے. ایک پالیسی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے جھوٹ بولو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے. دوسری پالیسی یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے عوام سے انفارمیشن چھپاؤ, بتاؤ ہی نہ ان کو کہ ہو کیا رہا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں, میں لکھ کے لائی ہوں کیونکہ میں بھول جاتی ہوں کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو فیکٹ چیک کرتے کرتے ہم بھی تھک جاتے ہیں. ہم واٹس ایپ, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ ہفتوں سے کچھ لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہو رہی ہے, میڈیا فائلز نہیں جا رہی, وائس نوٹس نہیں جاتے. انفارمیشن منسٹر آتے ہیں ٹی وی پہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی گلوبل ایشو ہوگا, انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا پوری دنیا میں. ہم نے میٹا سے بات کی, میٹا وہ کمپنی ہے جو واٹس ایپ کو اون کرتی ہے. میٹا نے کہا نہیں جی کوئی گلوبل ایشو نہیں ہے, یہ کوئی لوکل ایشو ہے پاکستان کا. انٹرنیٹ
कई हफ्तों से कई लोगों के लिए स्लो चल रहा है। क्यों चल रहा है पता नहीं, पीटीआई जवाब नहीं देना चाहता। फायरवॉल के बारे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी से पूछा जाता है, फायरवॉल लग गई है, वो जवाब नहीं देती। सेनेट में जब बात चलती है तो वो कहती हैं कि मीडिया को यहां से निकाल दे, फिर बात करेंगे। फायरवॉल कहां से आई, कितने की आई, कोई नहीं बताना चाहता। फायरवॉल लग गई है, कोई नहीं बताना चाहता। फायरवॉल क्या करेगी, कोई नहीं बताना चाहता आपको। वीपीएन, अच्छा पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं कि वीपीएन को हम व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, जो हमें पसंद है वो चलेंगे, जो आप हमें नहीं पसंद वो नहीं चलेंगे। सबसे पहले आप एक काम करें, ये जो हुकूमती मिनिस्टर्स हैं ये जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं एक्स को इस्तेमाल करने के लिए, पहले आप वो बंद करें। क्योंकि एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि एक्स एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है मुल्क में, ट्विटर जो है, लेकिन दूसरी जानिब आपके सारे मिनिस्टर्स वीपीएन इस्तेमाल करते हैं और फिर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है। अब एक खबर चल रही है कि एक नई ऐप लाई जा रही है जो व्हाट्सएप की तरह है, जिसका नाम है बीप पाकिस्तान। अच्छा, इस पे हुकूमत कहती है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम व्हाट्सएप को बंद करें, बस हम एक नई ऐप ला रहे हैं। लेकिन जिस तरह मामला चल रहे हैं मुबशर, हमें तो पता भी नहीं है, कोई पता नहीं कल को ये व्हाट्सएप बंद कर दे और हमसे कहें कि ये जी बीप जो है हमारा ऐप है, इसी को आप इस्तेमाल करें। तो उस दिन एक कॉलम आया था जिसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने उस पर लिखा कि ऐसा लग रहा है कि हम जा रहे हैं डिजिटल मार्शल लॉ की तरफ। तो ये जो सारी आपसे बातें की जाती है ना कि हम फायरवॉल ला रहे हैं, रेगुलेट करें सोशल मीडिया, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये सब झूठ है। सिर्फ एक ही वजह है और वो है सेंसरशिप। सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं होता। इन्होंने आज तक आपको ये नहीं बताया कि ऐसी कौन सी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है एक्स को जिस पे एक्स मानी नहीं। बताएं, पब्लिक करें वो कि ये देखें जी हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने पब्लिक नहीं की, ये देखें खवातीन के खिलाफ था या बच्चों के खिलाफ था। लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जो फेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब इनकी मान गया है। ऐसा कौन सा कंटेंट है जो वो उतारने के लिए तैयार हो गए। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सिंपल सी बात है, सेंसरशिप सेंसरशिप सेंसरशिप। महमल, आप भी एग्री करेंगी बेनज़ीर शाह साहिबा की बात से, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है मुबशर, मैं बिल्कुल बेनज़ीर से एग्री करती हूँ और उन्होंने जिस तरह की एग्जांपल्स दी हैं वो सब हमारे सामने है। असल बात यह है कि हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे इंगेज नहीं किया, कि वैसे भी अगर ये सच इसको मान लें कि जब तक उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होगा ना आपके साथ, तो वो आपसे कोई इंगेज नहीं करें। आप क्या करते हैं, आप बैन कर देते हैं। आपको याद होगा यूट्यूब कितने साल बैन रहा है इधर, क्या यूट्यूब को उससे कोई फर्क पड़ा? उनको सिर्फ यही नजर आया कि इस मुल्क के अंदर जो ऐसी चीजें बैन हो जाती हैं, वो आपसे क्यों एंगेज करेंगे जब उन्हें लगता है कि आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका जब दिल चाहेगा किसी भी चीज किसी भी वजह से आप बैन कर सकते हैं। यही आपने एक्स के किया। अब देखें ना, जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की, व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है वो आपने मुश्किल बना दिया है। टेलीकॉम का जो पूरा उनका सेक्टर का बिजनेस मॉडल है उसको आप तबाह कर दिया है। IT बिजनेसेस आप हर्ट कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर हुकूमत को ये लगता है ना कि इस तरह से वो एक्स को बैन करके, वो आज फायरवॉल लगा के, फिर VPNs को वो ख़त्म करके और वाइट लिस्ट करके और इस तरीके से वो सेंसरशिप कर सकते हैं ना, तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल मुबशर ये है कि आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, अमरीका, वेस्टर्न मीडिया, इजराइल, वेस्टर्न ममालिक, उनकी हुकूमतें, उन्होंने किस तरीके से इस नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो इस चीज़ को सेंसर कर सके? नहीं। टिकटॉक पे चीज़ें आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आई, फिर उनके मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये सवाल उठाने पड़े, उनको भी ये कहना पड़ा, उनकी हुकूमतों को भी कईयों को ये कहना पड़ा। तो ये जो माइंडसेट ही गलत है कि सेंसरशिप कर लो और इससे हम हर चीज़ जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। असल मसला ये है कि अगर आप जो बात करते हैं कि जी फेक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, तो फेक न्यूज़ को आप दलील से काउंटर करें, आप फैक्ट से काउंटर करें। बैन कौन सा जवाब है? असल चीज़ ये है कि मुबशर, ये हुकूमत जो है ना, ये बेसिकली हार मान गई है। स्टेट, हमारी जो रियासत है ना, वो हार मान गई है। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमसे तो दलील नहीं दी जाती, हमारे पास तो फैक्ट्स नहीं है काउंटर करने के लिए, हमारे पास लोग नहीं है जो नैरेटिव बना सकते हैं, तो इसलिए जो है हम जो है ना बंद कर देते हैं इस चीज़ को। अच्छा, आप कर दे बंद, क्या फर्क पड़ेगा?
कोई और ऐप आ जाएगी। आपने यूट्यूब बंद किया इतने साल, वो डेली मोशन या दूसरी ऐप्स के ऊपर वो चीज़ें तो कंटेंट तो आ जाता था। आप आज VPN बंद करेंगे, लोग कोई और तरीका निकाल लेंगे एक्स को जो है वो एक्सेस करने का। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी एक और भी एग्जांपल मिसाल मैं सॉरी आपको बशर दे दूँ, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, वो ये कि आप देखिए कि इंडियन फिल्में जो हैं हमने सिनेमा से बंद कर दी। अच्छा, और उसके बाद कहा कि देखिए हमने काम किया है। हुआ क्या, आप आज भी, मैं अपना नेटफ्लिक्स लगाती हूँ, आप भी लगाएं, आप देखें पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर टॉप 10 जो कंटेंट है वो क्या है, उसमें से 4, 5, 6 इंडियन कंटेंट ही होगा, इंडियन फिल्में ही होंगी, ठीक है। आप केबल लगाएं, केबल के अंदर हर इंडियन फिल्म आती है। तो क्या पाकिस्तानी लोगों ने कंज्यूम करना वो चीज़ें छोड़ दी हैं? क्या कोई और मेथड नहीं सर्कमेंट? सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिनेमा घर जो है वो बंद हो गए, उनके बिजनेसेस जो है वो खराब हो गए। जो बेचारे को कोई नौकरी को पॉपकॉर्न बेच रहा था, कोई ड्रिंक्स बेच रहा था, किसी की नौकरी लगी थी, उसको आपने जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया। लेकिन अब आप जो मर्जी कर ले, आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट है एक्स कि वहां पर बाइडन जैसा बंदा भी अपनी स्टेटमेंट डालता है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ प्रेसिडेंशियल रेस से, या और इस तरह की जो बड़ी खबरें आती हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आती हैं, वो बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई आती हैं और पहले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। आपके जिस बेनजीर ने अभी कहा कि आपके अपने वजीर आजम, आपकी गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्टर्स जो है वो सारे तो आप VPN इस्तेमाल करके ट्विटर और एक्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने उधर जो है, यानी कि आप उधर फिर आप बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि एक्स एक्चुअली इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई ऐसी चीज़ है तो आप बंद कर दें, खुद भी इस्तेमाल करना बंद कर दें। असल चीज़ ये है कि ये हुकूमत एक तरह से हार मान चुकी है कि इनसे कोई नैरेटिव काउंटर नहीं हो रहा, या इनसे फेक न्यूज़ काउंटर नहीं हो रही, या इनके पास दलील नहीं है, और इसलिए ये इन हरबों का इस्तेमाल करें। लेकिन जैसा मैंने आपको इजराइल और पैलेस्टाइन वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, सेंसरशिप काम नहीं कर सकती आज के दौर में। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये जो मर्जी करके देख लें, बंद करें, लेकिन लोग इसके खिलाफ जो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे इस्तेमाल कर। ठीक है महमल, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एजाज से उनकी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एजाज, जो डिस्कशन हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले, महमल ने जो अपनी राय दी, आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है डिजिटली पाकिस्तान को मजीद पीछे धकेला जा रहा है? और साथ ही ये भी बात कि ईरान और चाइना में भी इस तरह की पाबंदियां होती रहती हैं। हमने आज देखा कि तुर्की में भी इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या ऐसा मॉडल अपनाया जा रहा है पाकिस्तान में भी? देखिए, सबसे पहले तो बेनज़ीर ने और महमल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस सारे मामले को एक्सप्लेन किया है। मैं इसका एक और पहलू आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी एक्स की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, और बाकी जो ऐप्स हैं उनकी बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ है फ्रीडम्स से, आज़ादियों से। और आज़ादी का जो ताल्लुक़ है वो जमहूरियत से है। अथॉरिटेरियन स्टेट हो या जो ऐसी स्टेट हो जहाँ पर वीक डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी इन ट्रांजिशन हो, तो वहाँ पर फ्रीडम्स भी श्रिंक की जाती हैं। चंद लोगों के पास, ताकतवर लोगों के पास पावर होती है, टॉलरेंस नहीं होता, तो वो डंडे के ज़ोर के ऊपर इख्तियार से मावरा होकर, कानून से मावरा होकर ये चीज़ों को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर केस है, आप देख लीजिए, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पूरे मुल्क का इंटरनेट डाउन हुआ है। फेसबुक के जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर प्रॉपर कॉल नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 4 पहलू हैं इस सारे मामले के। सबसे पहला जो मामला है वो फ्रीडम्स का है, जो मैंने आपको बयान कर दिया है। दूसरा जो मामला है वो लॉज का है, वायलेशंस का, लॉज की वायलेशन का, यानी कि लॉज क्या वायलेट होते हैं जी, डेफमेशन हो जाती है जी। बाज़ अफराद या बाज़ अदारे कहते हैं जी हमें डेफमेशन की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डेफमेशन लॉज अगर मजबूत बनाने हैं या लॉज का प्रोसेस अगर तेज़ करना है अदालतों का, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर की है कि वो कानून साजी करे, मौसर कानून साजी करे, और उस पर अमल दरामद कौन करेगी? अदलिया करेगी और इंतज़ामिया करेगी। तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो गवर्नमेंट की, अदलिया और इंतज़ामिया की है। ये मुश्किल काम है, इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। तीसरा जो मामला है वो रेगुलेशन का है। रेगुलेशन
کی اگر بات کریں تو یہ ریگولیشن اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم بٹن دبا کے آف کر سکیں وہ ریگولیٹڈ ہے، جس کو بٹن دبا کے آن کر سکیں یا ہمارے کنٹرول میں وہی ریگولیشن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے کی بات آج کے دن میں اگر دیکھا جائے، انہوں نے یعنی کہ مذاق بنا لیا، ایکس کو بھی بند کر دیا، کوئی پراپر جسٹیفیکیشن کوئی موجود نہیں، صرف یہی کہ جی وہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے، یہ جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس۔ دیکھیے ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، فیس بک پاکستان میں اپنے آپریشن کر رہی ہے، یوٹیوب پاکستان میں اپنے آپریشن کر رہی ہے، اور ایکس، یہ 3 بڑے پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، لیکن فیس بک ان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایک آدھ اور بھی جو پاکستان سے ایڈ لے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جتنے بھی فیس بک یوزرز ہیں ان کو ریونیو نہیں دے رہے، یعنی کہ ان کی مونیٹائزیشن نہیں کر رہے۔ اب ریگولیشن تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ بات کریں فیس بک سے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ پاکستان سے ریونیو لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، یہاں سے لوگ فیس بک کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن فیس بک مونیٹائزیشن نہیں کر رہی لوگوں کی، تاکہ یہاں پر لوگوں کو ریونیو کا، آمدن کا لوگوں کے پاس ایک ذریعہ ہو، نہیں کر رہی، یہ اس کے اوپر نہیں جاتے، لیکن یہ صرف ایک بات کے اوپر جاتے ہیں، کیوں کہ فلاں بندے نے، فلاں انڈیویجول نے ہمارے خلاف پروگرام کر دیا، فلاں نے ٹویٹ کر دیا، فلاں نے سٹیٹس لگا دیا جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ خالی اس کے اوپر جاتے ہیں۔ اب آج کی جدید دنیا میں جس وقت پاکستان کو ڈالرز کی ریمیٹنسز کی بڑی زیادہ ضرورت ہے، پاکستان میں معیشت چل نہیں رہی، وہاں پر یوٹیوب سے اور جو باقی 1-2 پلیٹ فارمز ہیں، ایون ایکس کے ذریعے بھی لوگوں نے آمدن کے ذرائع بنائے ہیں، متبادل آمدن کے، اور بعض لوگوں نے تو مین اپنی آمدن روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے، ان اپلیکیشنز کو مختلف کام کرتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے لوگوں کے، روزگار لگے، اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے، اور اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے، اور ان پلیٹ فارمز کو یہ سکویز کر کے ملک کی خدمت نہیں کر رہے، صرف اپنی انا کو جو ہے وہ تسکین ضرور پہنچا رہے ہیں۔ تو ریگولیشن ہوگی اور ریونیو ہو گیا، تو یہ 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان چاروں باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اگر جہاں پر کسی کی انا ڈیمیج ہوتی ہے تو صرف درخواست یہ کرنی ہوگی، 10 بدستہ درخواست ہم بھی کرتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو مؤثر قانون سازی کروائیں اور عدلیہ اور انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرے۔ بھٹی صاحب آپ کیا کہیں گے، قانون سازی اس تمام تر معاملے میں آپ کے خیال میں کتنی ضروری ہے، اور اب تک کا حکومتی موقف آپ کو درست لگتا ہے؟ جناب اسپیکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ چیئرمین پی ٹی اے صاحب نے تقریب رونمائی ان کی ہوئی ہے اور وہ کہیں آ کر بولے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک پی ٹی اے بھی ہے اور ایک چیئرمین بھی ہیں، اور وہ کسی کو جواب دہ بھی ہیں۔ یعنی آپ سویرے اٹھتے ہیں، آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ کام نہیں کر رہا، آپ کس سے بات کریں گے؟ آپ اٹھتے ہیں، اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی پورا انٹرنیٹ ہی نہیں آ رہا، پتہ چلتا ہے ایک چیچوں کی ملیاں میں ایک کوئی جلسہ ہو رہا تھا، وہاں کوئی تقریباً امن و امان کا مسئلہ تھا، لہٰذا ہماری حکومت کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ چیچوں کی ملیاں کو امن و امان دینے کے لیے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ساروں کا انٹرنیٹ بند کر دیا جائے۔ تو آپ کس سے کہیں گے؟ یہ چیئرمین پی ٹی اے صاحب جو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، آج کہیں نظر آئے ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ ان کی کوئی تصویر لگا دوں فریم کرا کے اپنے کمرے میں، تاکہ روزانہ ان سے گفتگو کر لیا کروں اور اپنی اس زبان میں کیا کروں جو یقیناً یہ میرے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں سن پائیں گے۔ دوسری بات جناب اسپیکر کہ یہ جو فائر وال لگی، حالانکہ فائر وال تو جو مہنگائی کی فائر ہے اس کے آگے وال لگانی چاہیے تھی، جو بے روزگاری کی فائر ہے اس کے آگے وال لگانی چاہیے تھی، جو غربت کی ہے اس کے آگے، جو دہشت گردی ہے اس کے آگے، جو نفرت تقسیم ہے اس کے آگے وال بنانی چاہیے تھی، لیکن چلو انہوں نے جو لگائی ہے یہ ہم جناب اسپیکر، ہم چین، ایران، نارتھ کوریا، وہ چھوٹا میرا بڑا فیوریٹ ہے نارتھ کوریا کا جو ہیڈ ہے، کاش وہ ادھر بھی آ جائے، آیا چین، ایران، نارتھ کوریا، روس، سعودی عرب، ترکی، یو اے ای، ویتنام کے بعد اب ہم ہیں پاکستان جہاں فائر وال لگی۔ آپ اندازہ کریں، ملک سنیں، چین، ایران، نارتھ کوریا، روس، سعودی عرب، ترکی، یو اے ای، ویتنام، اور پھر اب ہم ہیں الحمدللہ کہیں نہ کہیں تو ہم ٹاپ 10 میں ہیں نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر
کہ آپ نے کہا کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، دیکھیے جھوٹ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا پراپیگنڈا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، جھوٹے الزام، بہتان تراشی، پگڑی اچھالو پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور ملک اور ملکی اداروں کے خلاف کر لیں، خواہ وہ عدلیہ ہے، اس میں کوئی بھی ہے، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر کچھ ایسا جھوٹا نہیں لگنا چاہیے، اور اس کے 101 مرحلے ہیں فلٹر کرنے کے۔ لیکن آپ نے یہ سوال بڑا خوبصورت رکھا ہے جناب اسپیکر کہ کیا حکومتی موقف درست ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، اور پورا یہ 25 کروڑ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، کیا یہ حکومت درست ہے؟ اس حکومت، کیا یہ جو حکومت ہے یہ درست ہے؟ یعنی اس کی اپنی کوئی ساکھ ہے، کوئی اپنا اس کے پیچھے کوئی عوام کھڑی ہے، یا یہ اس کے کچھ نیچے اخلاقی برتری ہے، یا یہ حکومت کرنے جوگے تھے جس طرح انہوں نے بانٹ لی ہیں سارا کچھ، یہ واقعی ان کو عوام نے ووٹ دیے ہیں؟ جب حکومت ہی درست نہیں ہے تو اس کا حکومتی موقف درست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی جینون نہ جیت کے آئے ہیں، نہ ان کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی ساکھ ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی اخلاقی برتری ہے، یہ موقع شناس لوگوں کا ایک گروپ ہے، مشترکہ مفادات۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا۔ محمل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں سنیے گا، 2-4 جملے سن لیجیے گا بھائی جان، 2-4 جملے سن لیجیے گا۔ یہ موقع شناس گروپ ہے جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ سچ چھپانا ہے، سچ دلیل کا جواب پابندی سے دینا ہے، اور آپ نے کبھی حد کے عزت قانون بنا دینا ہے، کبھی پیکا ایکٹ لگا دینا ہے، کبھی فائر وال لگا دینی ہے، اور کبھی پابندیاں لگا دینی ہیں۔ اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کو آخر کار آنا پڑے گا، سچ کا جواب سچ سے دینا پڑے گا، اور دلیل کا جواب دلیل سے دینا پڑے گا۔ محمل وہ وقت کب آئے گا؟ جی مبشر، سوری اس سے ریلیٹڈ نہیں، میں ایکچولی ایک بات پہلے سوال کے متعلق کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کے دن جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سپورٹ پیکج تو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن آج کے دن جب پروٹیسٹ ہو رہی تھی بلوچوں کے لیے، ادھر سے پروٹیسٹرز کو اریسٹ کیا گیا۔ پروفیسر ندا کرمانی صاحب ہے، ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ ریلیز ہوئی ہیں کہ نہیں، جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تب تک تو وہ انڈر اریسٹ ہی تھی۔ تو یہ حکومت جو ایک طرف سپورٹ پیکج اناؤنس کر رہی ہے بلوچ مسنگ پرسنس کے لیے اور مسنگ پرسنس کے لیے، ادھر جہاں بلوچوں کے لیے ایک یکجہتی مارچ اگر ہو رہی ہے یا پروٹیسٹ ہو رہی ہے، ادھر سے آپ لوگوں ان کے اوپر آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ادھر آپ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سیریسنس حکومت کی کیسے ہم سمجھیں؟ ہم کیسے اس کو مرم پٹی بھی سمجھیں؟ حالانکہ ایک ایکنالجمنٹ ضرور ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، لیکن آپ نے وہ کٹ لگانے بند نہیں کیے، اور آپ پروٹیسٹرز تک پر آپ جو ہے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از ویری سیڈ۔ صحیح۔ بے نظیر، میں صرف مبشر کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پابندیاں لگانے کی کوشش کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، مجھے نہیں پتہ یہ کتنی افیکٹو ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ ڈیجیٹل ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ یہ جو بین ہے اور پابندیاں ان کے ارد گرد، اب جیسے جن ممالک میں واٹس ایپ بند ہے وہاں پہ اگر آپ جائیں اور وی پی این آن کریں تو آپ کا واٹس ایپ بھی کام کرتا ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا بند ہے، وی پی این کے ذریعے آپ کام یوز کر سکتے ہیں۔ اگر واٹس ایپ کام نہیں کرتا تو اس کی الٹرنیٹیو ایپس وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ لوگ کریں گے بھی تو کیسے کریں گے، انٹرنیٹ ہی ان کو بند کرنا پڑے گا۔ ہنسی آتی ہے ویسے مجھے کبھی کبھی، کیونکہ ایک جانب یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں کہا جا رہا ہے ڈیجیٹل پاکستان لایا جا رہا ہے، 5G ہم بڑی جلد 1-2 مہینے میں 5G آ جائے گا پاکستان میں، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ 5G کی بجائے ہم نے 2G پہ واپس چلے جانا ہے، 3G پہ واپس۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بے نظیر شاہ صاحبہ، محمل سرفراز صاحبہ، ارشاد بھٹی صاحب، اعزاز سید صاحب۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔